السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ سب کی دعاؤں سے بالکل خیریت سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائیں، اور آپ سب کی جتنی بھی پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ سامعین، میں جو آپ کے سامنے واقعات بیان کرتا ہوں، یہ میں مستند کتابوں سے لے کر آپ کو سناتا ہوں۔ اس میں کوئی بھی کسی قسم کا من گھڑت قصہ نہیں ہوتا، نہ میں اپنے پاس سے آپ کو کوئی قصے وغیرہ سناتا ہوں۔ یہ جو واقعات میں آپ کو سناتا ہوں، یہ سچے اور اسلامی واقعات ہوتے ہیں، اور سارے واقعات سبق آموز ہوتے ہیں، اور ہر واقعے میں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ سبق ہوتا ہے۔ تو سامعین کرام، آج کا جو واقعہ ہے اس کا عنوان ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مشرک سے قرض لینا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخراجات کی کیا صورت ہوتی تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ بھی جمع نہیں رہتا تھا، یہ خدمت میرے سپرد تھی، جس کی صورت یہ تھی کہ کوئی مسلمان بھوکا آتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ارشاد فرما دیتے، میں کہیں سے قرض لے کر اس کو کھانا کھلا دیتا۔ کوئی ننگا آتا تو مجھے ارشاد فرما دیتے، میں کسی سے قرض لے کر اس کو کپڑے پہنا دیتا۔ یہ صورت ہوتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک مشرک مجھے ملا، اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے وسعت حاصل ہے، تم کسی سے بھی قرض نہ لیا کرو، جب کبھی ضرورت ہو تو مجھ سے قرض لے لیا کرو۔ تو میں نے کہا کہ اس سے بہتر کیا ہوگا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے قرض لینا شروع کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہوتا تو میں اس سے قرض لے لیا کرتا اور ارشاد والا کو کی تعمیل کر دیتا۔ ایک مرتبہ وضو کر کے اذان کہنے کے لیے کھڑا ہی ہوا تھا کہ وہی مشرک ایک جماعت کے ساتھ آیا اور کہنے لگا، او حبشی! میں ادھر متوجہ ہوا تو ایک دم بے تحاشا گالیاں دینا شروع کر دیں، اور برا بلا جو اس کے منہ میں آیا کہا، اور کہنے لگا کہ مہینہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟ میں نے کہا کہ قریب ختم کے ہے۔ کہنے لگا کہ 4 دن باقی ہیں، اگر مہینہ ختم تک میرا سب قرضہ ادا نہ کیا تو میں تجھے اپنے قرضے میں غلام بناؤں گا، اور اسی طرح بکریاں چراتا پھرے گا جس طرح کہ پہلے چراتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ مشرک چلا گیا۔ مجھ پر دن بھر جو گزرنا چاہیے تھا وہی گزرا۔ تمام دن رنج اور صدمہ سوار رہا، اور عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا قصہ سنایا، اور عرض کیا، یا رسول اللہ، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت کچھ موجود ہے، اور نہ میں کچھ فوری طور پر انتظام کر سکتا ہوں۔ میں کوئی انتظام نہیں کر سکتا۔ وہ مشرک جو ہے وہ ذلیل کرے گا، خوار کرے گا، اس لیے اگر اجازت ہو تو جتنے تک قرض اترنے کا انتظام نہ ہو تو میں کہیں روپوش ہو جاؤں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے کچھ آ جائے گا میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ عرض کر کے میں گھر آیا اور تلوار لی، ڈھال اٹھائی، جوتا اٹھایا، بس یہی سامان سفر تھا، اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا کہ صبح ہو تو کہیں نکل جاؤں۔
صبح قریب ہی تھی کہ ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلنے کا کہا کہ جلدی چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ میں حاضر خدمت ہوا تو دیکھا کہ 4 اونٹنیاں جن پر سامان لدا ہوا تھا بیٹھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشی کی بات سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے قرضے کی بے باکی کا انتظام کر دیا، یہ اونٹنیاں بھی تیرے حوالے اور ان کا سامان بھی تیرے حوالے۔ فدق کے رئیس نے یہ نذرانہ میں بھیجا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی ان کو لے کر گیا اور سارا قرضہ ادا کر کے واپس آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مسجد میں انتظار فرماتے رہے۔ میں نے واپس آ کر عرض کیا کہ حضور، اللہ کا شکر ہے کہ حق تعالیٰ نے سارے قرضہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبکدوش کر دیا اور اب کوئی چیز بھی قرضہ میں باقی نہیں رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سامان میں سے بھی کچھ باقی ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جی ہاں، کچھ باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بھی تقسیم کر دے تاکہ مجھے راحت ہو جائے۔ میں گھر بھی اس وقت تک نہیں جانے کا جب تک یہ تقسیم نہ ہو جائے۔ تمام دن گزر جانے کے بعد عشاء کی نماز سے فراغت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وہ بچا ہوا مال تقسیم ہو گیا یا نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ موجود ہے، ضرورت مند آئے نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد ہی میں آرام فرمایا۔ دوسرے دن عشاء کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو جی کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راحت عطا فرمائی کہ وہ سب نمٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر ہوا کہ خدا نخواستہ موت آ جائے اور کچھ حصہ مال کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملک میں رہے۔ اس کے بعد گھروں میں تشریف لے گئے اور بیویوں سے ملے۔ اللہ والوں کی یہ بھی خواہش رہتی ہے کہ ان کی ملک میں مال و متاع کچھ نہ رہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کا تو کیا پوچھنا، جو سارے نبیوں کے سردار، سارے اولیاء کے سرتاج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خواہش کیوں نہ ہوتی کہ میں دنیا سے بالکل فارغ ہو جاؤں۔ میں نے معتبر ذرائع سے سنا ہے، حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے معتبر ذرائع سے سنا ہے کہ حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ کا یہ معمول تھا کہ جب نذرانوں کی رقم کچھ جمع ہو جاتی تو اہتمام سے منگوا کر سب تقسیم فرما دیتے، اور وصال سے قبل تو اپنے پہننے کے کپڑے وغیرہ بھی خادم خاص حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب مدظ اللہ کو دے دیے تھے، اور فرمایا تھا کہ بس اب تم سے مستعار یعنی ادھار لے کر پہن لیا کروں گا۔ اور اپنے والد صاحب رحم اللہ کو میں نے بارہا دیکھا کہ مغرب کے بعد جو کوئی روپیہ پیسہ ہوتا وہ کسی قرض خواہ کو دے دیتے کہ کئی ہزار کے مقروض تھے، اور یہ فرمایا کرتے کہ یہ جھگڑے کی چیز میں رات کو اپنے پاس نہیں رکھتا۔ تو میرے پیارے بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، یہ واقعات ہیں ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی مہمان آ جاتا تو رقم ادھار لے کر اس کی ضرورت کو پوری فرما لیتے۔ آج ہمارے پاس کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ہم پہلے تو پریشان ہو جاتے ہیں اور دل میں ناراض ہوتے ہیں کہ کب یہ واپس جائے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور جتنے بھی اولیاء کرام تبع تابعین تھے،
وہ سب مہمان کے آنے پر خوش ہوتے تھے، کیونکہ مہمان جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب کوئی گھر میں مہمان آ جائے تو جتنی ہماری توفیق ہو اس کے مطابق خدمت کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ بہت ساری چیزیں مہمان کے لیے بندہ بنائے دکھلانے کے لیے۔ اگر اخلاص دل میں ہو تو تھوڑا سا بھی کھانا اگر موجود ہے یا کوئی پینے کی چیز ہے تو اس کے سامنے خوشی سے رکھ دیں، جس سے مہمان بھی خوش ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائیں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہا جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جتنا بھی ہم نے یہ واقعات سنے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔